اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی مختصر گفتگو کا عنوان قرآن مجید میں بیویوں کی اقسام ہے۔ قرآن مجید نے شادی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور عام طور پر جو ہم نکاح میں خطبہ پڑھتے ہیں وہ منقول ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنا نکاح خود ہی پڑھا تھا، اور یہ خطبہ انہوں نے وہاں پہ ارشاد فرمایا جو عام طور پر ہم آج نکاحوں میں پڑھتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر فرمایا جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کراؤ جو تم میں سے یتیم ہیں ان کا، اور اپنے غلاموں کا، اور اپنی کنیزوں کا۔ اس آیت میں اہم بات یہ ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی بنا دے گا۔ یعنی قرآن مجید شادی کی اہمیت، شادی کی فضیلت اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ شادی کا فائدہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جسمانی فوائد ہوں، اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے فوائد بھی ہیں۔ من جملہ یہ کہ شادی غریب انسان کو امیر بنا دیتی ہے۔ در حقیقت خالق کائنات نے روزی اور رزق رکھا ہی عورتوں میں ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کے پاس کوئی پہنچا، مولا میں غریب ہوں، مجھے اس کا کوئی نسخہ دیجئے کہ غربت میری دور ہو جائے، تو فرمایا جا کر شادی کرو۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا تصور اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پیسے ہونے چاہیے پھر شادی کرنی چاہیے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ شادی کرو، اگر تم غریب ہو پہلے تو پھر شادی کی وجہ سے خدا تمہیں غنی بنا دے گا۔ شادی سے روزی میں برکت ہوتی ہے، جسمانی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، معنوی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلام میں شادی شدہ افراد کی عبادت کا ثواب غیر شادی شدہ افراد کی بنسبت زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو زیادہ ثواب مل رہا ہے کس وجہ سے؟ شادی کی وجہ سے۔ آپ اپنی ایک ضروری خواہش کو جائز طریقے سے پورا کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا نورانی دین خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اگر تم اپنی جسمانی ضروریات جائز طریقے سے پورا کرو، اپنے جسم کے لیے رزق مہیا کرو، حلال روزی حاصل کرو، تو فرمایا یہ عبادت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ عبادت کے 10 جز ہیں، جن میں سے 9 جز حلال روزی کی تلاش میں نکلنے میں ہیں۔ یہ عبادت ہے۔ شادی میں بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ شادی شدہ کی 2 رکعت مستحب نماز برابر ہے غیر شادی شدہ کی 70 رکعات کے۔ معنوی رزق میں اضافہ ہو گیا، مادی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معنوی رزق میں بھی۔ اور جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شادی کرو، جو شادی کرتا ہے میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ پہ احادیث میں ملتا ہے من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کرتا ہے اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے انہی طریقوں سے، یا پیٹ کے راستے سے، یا پھر جنسی خواہشات کے راستے سے۔
اس لیے اگر کوئی ان دو چیزوں کو محفوظ بنا لیتا ہے، اس کا کھانا حلال ہو اور وہ اپنی جنسی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرے، تو شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ انہی دو طریقوں سے زیادہ طور پہ شیطان وارد ہوتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسلام نے ان کا جائز حل بتایا ہے، اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرو، یہ تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، خدا کی عبادت شمار ہوگی اور تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ یغنہم اللہ من فضلہ۔ بہرحال قرآن مجید نے بیویوں کے لیے مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ بیویاں بھی ایک جیسی تو نہیں ہوتی، عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف اقسام ہیں، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیے۔ ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں بیوی، جبکہ قرآن مجید نے بیوی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 3 الفاظ بتا رہے ہیں کہ 3 مختلف اقسام ہیں۔ ایک لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ہے امرأہ۔ سورہ تحریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، خدا مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، کس کی؟ امرأۃ نوح، حضرت نوح کی بیوی کی۔ کافروں کے لیے مثال دی جا رہی ہے حضرت نوح کی بیوی کی، حضرت لوط کی بیوی کی۔ یہ بھی بیویاں تھیں لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ دین میں خیانت کی، یعنی جس دین کو وہ انبیاء لے آئے تھے، جس کی وہ تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے اس دین کو نہیں اپنایا۔ تھی تو بیویاں، رشتہ زوجیت کا تھا، لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر، دینی طور پر ان دونوں میں ہم آہنگی نہیں تھی، یکسانیت نہیں تھی۔ لفظ استعمال کیا امرأہ۔ اور اسی ہی سورہ میں بعد میں خدا مثال دے رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا مثال دے رہا ہے اہل ایمان کے لیے، کس کی؟ امرأۃ فرعون، زوجہ فرعون کی، فرعون کی بیوی کی۔ یہ مومنین کے لیے مثال ہے، وہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے گھر میں ہے، لیکن اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ خداوند متعال اس کو مومنین کے لیے مثال کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ لفظ کیا؟ امرأۃ فرعون، کیونکہ فرعون کے اور اس کے دین میں، فکر میں، نظریے میں یکسانیت نہیں ہے تو بیوی، لیکن فکری طور پر، نظریاتی طور پر ان دونوں میں یکسانیت نہیں ہے۔ امرأہ۔ دوسرا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ہے زوجہ، لیکن اس کی تشریح سے پہلے ایک اور مثال ہم بیان کر دیں امرأہ کی۔ سورہ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ابو لہب اتنا ذلیل و خوار ہے، اس نے تو چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ رسوا کریں، لیکن خدا اس کی رسوائی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، امرأہ کا لفظ اس کی بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، لکڑیاں جمع کرنے والی ہے، اس کے لیے بھی امرأہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ابو لہب اتنا حقیر انسان ہے، دوسروں کو تو چھوڑیں، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہم فکر نہیں ہے، نظریاتی طور پر، فکری طور پر ان میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، اس کی اب ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں دے رہی، اگرچہ اس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ جہاں میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہ ہو، ہے تو زوجیت کا رشتہ، لیکن امرأہ کا لفظ استعمال زیادہ طور پہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اور دوسرا لفظ ہے زوجہ۔
یہ قرآن مجید میں کافی جگہوں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند متعال نے خلق فرمایا اور جناب حوا کو بھی خلق فرمایا تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری زوجہ رہائش پذیر ہو جاؤ جنت میں۔ زوجہ کا لفظ استعمال کیا، ان میں فکری اور نظریاتی اور جسمانی دونوں تعلقات ہیں۔ جہاں پر فقط جسمانی تعلق ہو وہاں پر عام طور پر امرأہ کا لفظ استعمال کیا، جہاں جسمانی اور فکری تعلق ہو وہاں پر زوجہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ فکری اور جسمانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تیسرا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ہے لفظ صاحبہ۔ صاحبہ، خداوند متعال اپنے لیے جب کہتا ہے کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہاں یہ بھی فرما رہا ہے کہ خدا کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے یہ کہ قرآن مجید نے اس مورد میں جو لفظ استعمال کیا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، لفظ صاحبہ کہا ہے۔ ہم اردو میں وہی بیوی کہتے ہیں، چاہے ذہنی فکری ہم آہنگی ہو نہ ہو بیوی ہے، چاہے اس کا وجود ہو یا نہ ہو، اگر ہم کہیں گے شوہر تو اس کے مقابلے میں بیوی ہی کہیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، فقط جسمانی تعلق ہو تو عام طور پر زوجہ کا لفظ استعمال کیا، امرأہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جسمانی اور فکری تعلق ہو تو زوجہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں نہ جسمانی تعلق ہو نہ فکری تعلق ہو صاحبہ۔ اور مزید دلچسپ بات یہ کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قیامت کے دن کی جو منظر کشی کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن ہر انسان دوسروں سے بھاگ رہا ہوگا، فرار کرے گا، کہیں کوئی اپنا حق نہ طلب کر لے مجھ سے، وہاں ہر کوئی محتاج ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ جو تعبیر قرآن مجید نے استعمال کی ہے کہ یوم یفر المرء، اس دن ہر انسان بھاگے گا، فرار کرے گا، کس سے؟ بھائی سے، اخی ہے، اپنی ماں سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ بیوی کے لیے جو لفظ وہاں کے لیے استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے وَصَاحِبَتِهِ، کیونکہ وہاں قیامت کے دن اس کے ساتھ جسمانی اور فکری تعلق نہیں ہوگا۔ تو بیویوں کی یہ مجموعی طور پر 3 اقسام ہیں کہ فقط جسمانی تعلق ہو، فکری نہ ہو، یہ ایک قسم ہے، جن کی مثالیں قرآن مجید نے امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون کہہ کر دی ہیں۔ جسمانی اور فکری ہم آہنگی ہو اس کے لیے لفظ زوجہ استعمال کیا ہے، جہاں پہ یہ دونوں نہ ہو، نہ جسمانی تعلق ہو نہ فکری تعلق ہو، وہاں پہ لفظ صاحبہ استعمال کیا ہے۔ اور ہمیں یہ ایک بہترین دعا جو قرآن مجید نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ دعا یہ کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا کرنی چاہیے۔ متقی اور پرہیزگار یہ دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں عطا کر اپنی طرف سے ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایسی بیوی عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا سکون بنے۔ لفظ ازواج زوجہ سے ہی استعمال کیا کہ اگر تم خدا سے بیوی کے خواہش مند ہو، دعا کر رہے ہو کہ تمہیں خدا بیوی عطا کرے، تو لفظ زوجہ کے ذریعے سے دعا مانگو، ایسی شریک حیات ملے تمہیں کہ جس سے تمہارا جسمانی رشتہ بھی ہو اور فکری ہم آہنگی بھی ہو۔ یہ گھر میں سکون تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ دونوں رشتے، یہ دونوں نسبتیں اپنی جگہ پر پوری ہو سکیں۔ فقط جسمانی تعلق کافی نہیں ہے، فقط فکری تعلق بھی کافی نہیں ہے، یہ دونوں تعلق ہوں گے تو گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اور قرآن مجید نے شادی کا فلسفہ بتایا ہی یہی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کرو تاکہ
سکون میسر ہو تمہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔